بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پریشانی سے تو ہم ایک دوسرے کے بالکل واقف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بھی فریو کے متاثرین ہیں سب کو بخوبی پتہ ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں, اور ہمارا جو پیسہ اگر ابھی ہم کو ملے گا بھی تو تقریباً آدھا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جتنے بھی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں اور سب باتیں تقریباً درست ہی ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریں تو کرے کیا. ابھی مسئلہ عدالت میں ہے. جو چیزیں کمٹمنٹ کی گئی تھی, اگر نیب بھی دے گا پیسہ تو انہی کے حساب سے دے گا, یعنی $150 کے حساب سے دے گا, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں دے گا. باقی ڈالر جدھر پہنچ گیا ہے, جو ایک بھائی نے بات کی وہ بھی درست فرما رہا ہے کہ ڈبل ہو گیا, تقریباً 277 کو پہنچ گیا. لیکن میرے خیال میں اگر ہم کو کچھ نہ کچھ یعنی فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور جلدی کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا. طریقہ جو بھی ہو, طریقے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, بس سب کو پیسے ملنے چاہیے. لیکن کب ملیں گے, کیسے ملیں گے, یہ جو سوالات ہو رہا ہے اس کا تو نہ میں جواب دے سکتا ہوں اور نہ شاید کوئی اور دے سکتا ہے. اور اگر کوئی اور دے بھی سکتا ہے تو میرے پاس اس کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ عدالت کا آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ فیصلہ کب ہوگا, تاریخ کب ملے گی. جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی عدالت کی طرف سے اس ٹائم تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو فی الحال تو ہم نے یعنی کوشش نہیں چھوڑنی ہے. میں کسی کو یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کوشش ہی نہ کریں, کوشش آپ کریں. جتنے بھی لوگوں نے جتنے بھی باتیں کی ہے سب کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں پہ سوچنا چاہیے. ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے پسے ہوئے پیسے ہیں بی فریو میں, وہ تو میں نہ کسی کو یہ بول سکتا ہوں کہ آپ بھول جائیے, ورنہ میں خود بھولوں گا, کیونکہ ہم سب کے محنت کی یا حلال کمائی کے یا کسی نے جو جس طرح بھی لگائے ہیں اپنے ہی پیسے ہیں, اور سب کو ملنا بھی چاہیے. اور سیف الرحمان بھی بولتے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے, تو جج بھی بولتے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے, نیب اور ایف یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے. تو اس پہ تو کسی کو بھی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں ملنا چاہیے, لیکن کب ملیں گے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, سب کے لیے بھی, حکومتی اداروں کے لیے بھی. تو ابھی وہ پیسہ تو آپ کا پس چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کب ملے گا یہ بھی معلوم نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہیں. کسی کے پاس 20,000 ہیں, کسی کے پاس 2 لاکھ ہیں, کسی کے پاس 5 لاکھ ہیں, کسی کے پاس زیادہ بھی ہوں گے. ابھی کچھ لوگ وہی جو بھی فریو میں کام کر چکے ہیں یا دوسرے کمپنیوں میں کام کر چکے ہیں, وہ ابھی دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور وہ آپ سے یہ پیسہ بھی لینا چاہتا ہے یہ باتیں کہہ کر کہ آپ کا جو پرانا نقصان ہے ادھر سے پورا ہو جائے گا. تو یہ جو سوالات ہیں اس کا کچھ یعنی من تک ہی نہیں بنتا کہ آپ لوگ اس طرح کے سوالات کریں, کیونکہ اس پر میں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, یعنی سینکڑوں مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ کسی کو کچھ بھی نہ دے, چاہے جو بھی ویب سائٹ ہو, چاہے وہ جتنا بھی بڑا ترمہان ہو, چاہے وہ جتنا بھی بڑے بڑے دعوے کرے, کسی کو اپنے پیسے نہیں دینے ہیں. کیونکہ اگر پیسے آپ دیں گے تو نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیڈر کبھی نقصان میں نہیں ہوتے. جو اپنے آپ کو لیڈر یا نیٹ ورکر بولتے ہیں, جو ٹاپ کے ہوتے ہیں, وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتے. وہ آپ کے بونس سے پیسے پورے کر لیتے ہیں. اور آپ لوگوں نے یہاں تک میسیجز سنے ہوں گے کہ 3,000 لگا کے 7-7 لاکھ 10-10 لاکھ تک لوگ کما چکے ہیں. تو ان کے جو 3,000 ہوتے ہیں وہ تو ان کو 10 لاکھ اس کے مل جاتے ہیں, لیکن وہ 10 لاکھ کدھر سے ملتا ہے آپ لوگوں نے یہ کبھی سوچا ہے؟ یہ 7 لاکھ 5 لاکھ کدھر سے ان کو ملتا ہے 3-4 مہینے میں؟ آپ $1,000 لگاتے ہیں, وہ 2-3 ہزار $5,000 لگا کے, پھر جب آپ $1,000 لگاتے ہیں نا تو وہ آپ کے پیسے میں سے اس کو $100 $200 چل جاتا ہے بونس میں. پھر آپ کے پیچھے ایک اور لگاتا ہے, پھر اس میں آپ کو بھی چلے جاتے ہیں 100 150 200 جتنا بھی ہوتا ہے ان کا رول ریگولیشن کے مطابق, اور اس کو بھی چلے جاتے ہیں. اس کو 5ویں آدمی تک ریفرنس آتا رہتا ہے. ابھی آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر ایک نیٹ ورکر 100 آدمی پساتا ہے, اس نے 100 سے شروع کیا, ٹھیک ہے نا, ابھی وہ 100 آدمی پساتا ہے. 100 آدمی میں اس کو ایسے ملتے ہیں, اور یہ کرتے بھی ایسے ہیں کہ دوسرا تیسرا ریفرل بھی خود بھی بنا لیتے ہیں. یہ بھی آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے. ابھی اگر 100 آدمی میں سے 1,000 والے اس کو ملتے ہیں صرف 20 آدمی, آپ اندازہ لگا لیجئے گا نا, تو وہ 20 آدمی میں سے اس کو اگر یعنی مختلف 2-3 ریفرل میں اس کو جائے گا $200 پر ہیڈ, تو اس کو کتنا چلا جائے گا؟ یعنی تقریباً 4,000 کے لگ بھگ ڈالر اس کو چلے جائیں گے 20 آدمیوں میں سے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں.
ابھی اگر باقی 100 میں سے فار ایگزامپل 50 آدمی ہے وہ 500 دیتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ حساب لگا لیے 10-15% اس کو جائے گا 20% تک اس کو جائے گا پھر باقی کا کچھ کا کم کچھ کا زیادہ 200-300 ایسا یعنی تم پھر بھی لگاؤ اگر سب مل کے بھی 10-15 ہزار لگائیں گے تو کتنا بنے گا ابھی اس کو تقریباً آپ لوگوں کے پیسے سے جو آپ لوگ اس کے پیچھے فار ایگزامپل 50,000 تک لگا لیتے ہیں تو اس میں 10,000 یا 8,000 اس کو مل جاتا ہے ابھی $1,000 سے بنتا ہے تقریباً آج کل 2,77,000 یا 70,000 کے لگ بھگ ایسا بنتا ہے تو آپ 5,000 لگا لیتے ہیں وہ 13-14 لاکھ کما لیتا ہے جب آپ لوگ جو لگا لیتے ہیں نا تو اس میں اس کو 5,000-6,000 جو ملتے ہیں وہ 13-14 لاکھ کما لیتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے نقصان اس کا ہوتا ہے جس نے 1,000 لگائے جس نے 500 لگائے پھر جب آپ جاتے ہیں نا تو اس میں وہ جو 5,000-6,000 لوگوں نے اس کے دیے ہوئے ہیں بونسز اس کے پرافٹ وغیرہ آ کے تو اس نے اپنا جو $100 یا $50 لگا چکے ہوتے ہیں اس کو وہ پہنچا لیتا ہے 1,000 1,200 1,500 پہ پرافٹ کے لیے پھر اس کا 2-3 مہینے وہ پرافٹ بھی کھا لیتا ہے اور اس کا جو بونس آتا ہے نا اس کا وہ جو لمٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ان کی جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوگی کمپنیوں میں تو ان کو جو ملتا ہے پھر وہ تقریباً کافی پیسہ 20-25-30 لاکھ تک کما لیتا ہے آپ کا پیسہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ جس نے جتنا لگایا وہ ڈوب جاتا ہے پھر جب آپ ان کو بولتے ہیں کہ کمپنی بھاگ گئی میرا تو نقصان ہوا تو پھر وہ اپنا منافع نہیں بتاتا جو اس نے بونس کائی ہے کمیشن کائی ہے وہ نہیں بتاتا وہ آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ دیکھو میرا بھی نقصان ہوا ہے 2,000 میرے بھی لگے ہوئے ہیں آپ کے تو 500 ہے تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں اتنے شاطر لوگ ہیں کہ ان کے پاس وہ بھی ہوتا ہے جو جھوٹے وہ کرتے ہیں بناتے ہیں نا وہ اسکرین شاٹ بنا کے اس کا پھر اس میں چینجز کر کے اگر کسی ڈالر میں 1,000 لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کمپیوٹر سے وہ کر کے ایڈٹ کر کے اس کو 10,000 بنا لیتا ہے وہ کس لیے بناتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں سونا ہے چاندی ہے جو بھی ہے آپ بیچ ڈالو اور اس کو پیسہ دے دو تو آپ نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے اور جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی بچانا ہے ان ظالموں سے باقی انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ جو ہمارے پسے ہوئے پیسے ہیں وہ ہم کو ملے اور باقی ان ظالموں سے اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے ہم کو بھی محفوظ رکھے پوری انسانیت کو اللہ ان سے محفوظ رکھے یہ لوگ جو ہیں یہ انسانیت کے نام پہ دبہ ہے یہ ظالم ہے یہ جابر ہے یہ خود غرض ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نہ یہ یتیم کو معاف کرتے ہیں نہ بیوہ کو معاف کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو معاف کرتے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں اللہ ان سے سب کو بچائے آمین یا رب العالمین